اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور ایک انسان کو قتل کرنا گویا وہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اور آج کا مسلمان کو قتل کرتا ہے۔ آج کافر بیٹھ کے مسلمانوں پہ ہنستا ہے، وہ خوشی بناتا ہے کہ جو کام میرے کرنے کا تھا، میں نے مسلمان کو شکست دینی تھی، میں نے مسلمان کو مارنا تھا، آج وہ مسلمان کے ان حالات کو دیکھ کر کہ مسلمان کو قتل کرتا ہے، وہ خوشی سے جھومتا ہے۔ حالات ایسے پیدا کر دیے کہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا یہ جرم بن گیا ہے۔ جو بھی اپنے حق کے لیے باہر نکلتا ہے کبھی تو اسے راہ کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے، کبھی کس دہشت گرد پارٹی سے اس کا نام منسوب کر کے اسے دہشت گرد قرار دے کر مار دیا جاتا ہے، یا اسے اٹھا کر لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ کئی سالوں تک آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جن کو 10 برس پہلے اٹھایا تھا، لیکن آج تک ان کے نام و نشان کا پتہ نہیں ہے۔ میں زیادہ دور نہیں، آج کل جو حالات کشمیر کے چل رہے آپ خود دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کتنی جانیں مسلمانوں کی ایک دوسرے کے ہاتھوں ضائع ہو گئی۔ اپنے حق کے لیے نکلنا جرم بن گیا۔ جو بھی اپنے حق کے لیے نکلتا ہے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ماحول ہم نے ایسا پیدا کر دیا، ہمارے دلوں میں خوف اتنا پیدا ہو گیا غیر کا تو چھوڑیں، اپنے حکمرانوں کا اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ ہم چپ چاپ رہ کر ہر ظلم سہتے ہیں لیکن اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتے۔ کیا ہوا کشمیریوں کو؟ وہ اپنے جائز مطالبات، جو ان کے جائز مطالبات ہیں، ان کو تسلیم کیا جائے، نہ کہ ان کے سامنے فورسز لا کر ان پر گولیوں کی بچھاڑ کر کے ماؤں کے لختے جگروں کو ان سے جدا کر دیا جائے۔ اور میں کشمیری عوام سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے ڈٹے رہو۔ آج اگر تم اپنے حق سے پیچھے ہٹ گئے، اپنے حق سے بیزار ہو گئے، تمہیں ہمیشہ کے لیے دبا دیا جائے گا، پھر تمہاری نسلیں بھی غلامی کریں گی۔ پرامن احتجاج آپ کا حق ہے، اور انقلاب ہمیشہ خون دینے کے بعد آتا ہے۔ پہلے آپ نے تحریک چلائی، کچھ جانوں کا ضیاع ہوا، لیکن آپ کو اپنا حق ملا۔ اور آج اگر آپ لوگ لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی پیچھے ہٹ گئے تو یاد رکھو یہ تمہاری کامیابی کی جو دوڑ تھی یہ آخری کامیابی کی دوڑ ہوگی۔ اس کے بعد تمہیں تو نکلنا دور کی بات، تمہیں سر اٹھا کر جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے اپنے حق کے لیے ڈٹے رہو۔ پرامن احتجاج آپ کا حق ہے، آپ اپنا حق لیے بغیر پیچھے نہ ہٹیں۔ اور میں کشمیری عوام سے اور بالخصوص ان کے لیڈران سے یہ خصوصاً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مظاہروں کے اندر ان کالی بیڑوں کو ڈھونڈ نکالیں جو پاکستانی عوام اور کشمیری عوام کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، جو کشمیری عوام اور پاکستان کے درمیان نفرت انگیز تحریرات کر کے، تحریرات لکھ کر وہ دونوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو کر وہ پاکستانی اداروں کے خلاف
ہرزہ سرائی کی اور ان کو گالی گلوچ دینا یہ آپ کی تحریک کو کمزور کرتا ہے۔ ایسی چیزوں سے خود کو بھی اور اپنے عوام کو بھی دور رکھیں جو چیزیں پاکستان اور پاکستانی عوام اور کشمیری عوام کے درمیان نفرت پیدا کرتی ہیں۔ اور میں حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومت سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ احتجاج سب کا حق ہے، لیکن اس احتجاج کو روکنا اور اس کے لیے بندوق کا استعمال یہ مسئلے کا حل نہیں۔ مسئلے کا حل وہ مذاکرات ہیں۔ آپ اس میں مذاکرات بیٹھ کر چیزوں کو حل کر کے کشمیری عوام کے مطالبات کو پورا کر کے دھرنوں کو ختم کیا جائے اور دوبارہ معاشی زندگی کو بحال کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔